بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. الاستحاضۃ وبعض احکامها. الاستحاضۃ دم یخرج فی غیر وقت العادۃ الشہریۃ والولادہ ولیس من جرح او بکارہ ویکون فی الغالب اصفر باردا رقیقا لا حرقۃ فیہ اقصى دم الحیض ولا حد لقلیلہ ولا لکثیرہ. الحمدللہ ہماری گفتگو دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی میں ہے. کتاب الطہارت میں دماء ثلاثہ کے مباحث تھے. حیض کے بارے میں مختصر عرائض پیش ہوئے جو کتاب کے اندر ہیں. اب استحاضہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ استحاضہ وہ خون ہے جو خاتون اپنے ماہانہ عادت کے خون کے علاوہ ایک خون دیکھتی ہے. یعنی ایک خون تو اس کا ماہیانہ عادت والا خون ہے جسے حیض کہتے ہیں، اور ایک خون بچے کی ولادت کے وقت نکلتا ہے. ان دونوں کے علاوہ ایک اور خون ہے کہ جو کبھی کبھار عورت دیکھتی ہے. اس ماہیانہ عادت کے بھی علاوہ ہے اور بچے کی ولادت کے بھی علاوہ خون ہے یہ. کیونکہ بچے کی ولادت کے وقت جو خون دیکھتی ہے خاتون اسے نفاس کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں گفتگو آئے گی، اور جو ماہانہ عادت کے مطابق خون دیکھتی ہے اسے حیض کہتے ہیں جو پہلے گزر چکا. یہ استحاضہ ان دونوں خونوں کے علاوہ ہے. اور یہ خون زخم کی وجہ سے بھی نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھار عورت کے شرمگاہ کے اندر زخم ہو جاتا ہے اور اس زخم کی وجہ سے خون نکلتا ہے. یہ استحاضہ وہ زخم والا خون بھی نہیں ہوتا. اور بکارت کے زائل ہونے والا بھی خون نہیں ہے کہ عورت کی اگر بکارت زائل ہو جائے تو بھی خون نکلتا ہے. ان چاروں کے علاوہ ایک خون ہے. پس استحاضہ نہ حیض ہے، نہ نفاس ہے، نہ زخم کی وجہ سے ہے، اور نہ ہی بکارت کے زائل ہونے کی وجہ سے ہے. یہ ایک علیحدہ خون ہے کہ جو غالباً اصفر یعنی پیلا ہوتا ہے غالباً، اور باردن گرم نہیں ہوتا جیسے حیض کا خون حارن گرم ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے، باردن اس کی نسبت سے ٹھنڈا ہوتا ہے. رقیقاً حیض کا خون بہت زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، سیاہی مائل ہوتا ہے، لیکن یہ اس طریقے سے گاڑھا بھی نہیں ہوتا، رقیقاً پتلا سا ہوتا ہے. اور اس خون کے نکلتے وقت عورت کو سوزش بھی نہیں ہوتی. یعنی اس کی صفتیں دقیقاً حیض کے برخلاف ہیں. حیض کا جو خون ہے اس میں سوزش بھی ہوتی ہے، گاڑھا بھی ہوتا ہے، حارن گرم بھی ہوتا ہے، اور اسود اور احمر ہوتا ہے. لیکن یہ ایسے نہیں ہے، یہ پیلا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، رقیقاً پتلا ہوتا ہے، اور اس میں سوزش بھی نہیں ہوتی. اس حیض کے خون میں ہم نے کہا تھا، حیض والے خون میں، کہ اس کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. لیکن اس استحاضہ کے کوئی بھی مدت نہیں ہے کہ کم سے کم کتنا ہو اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہو، نہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور حیض کے خون میں ہم نے کہا تھا 2 خونوں کے درمیان ایک طہر کا فاصلہ ہو، اقل طہر 10 دن ہے. یعنی 1 مہینے میں عورت جو حیض دیکھتی ہے، مثلا فرض کرے
جو آتا ہے اور وہ بند ہو جائے تو پھر دوسرے حیض کے آنے تک کم از کم 10 دنوں کا فاصلہ ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں اقل طہر. 2 حیضوں کے درمیان اقل طہر کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی کم از کم 10 دنوں کا فاصلہ ہو 2 حیضوں کے درمیان. لیکن استحاضہ میں یہ اقل طہر بھی معتبر نہیں ہے کہ مثلا استحاضہ دیکھے عورت پھر دوسرے استحاضہ کے لیے حد اقل 10 دنوں کا فاصلہ ہو، نہ، یہ ضروری نہیں ہے. اقل طہر بھی یہاں پر نہیں ہے. استحاضہ کی 3 قسمیں، یا استحاضہ قلیلہ ہے یا کثیرہ ہے یا اکثر ہے، یا کہتے استحاضہ قلیلہ ہے یا متوسطہ ہے یا کثیرہ ہے. اس کی 3 قسمیں، کیونکہ ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک قسم کے احکامات علیحدہ علیحدہ ہیں. اچھا، استحاضہ قلیلہ کیا ہے؟ استحاضہ قلیلہ کا معنی یہ ہے کہ عورت جو اپنی اس خاص مخصوص جگہ پر جو روئی وغیرہ رکھتی ہے، یا آج کل کے زمانے میں تو جدید یہ جو پیڈ آ گئے ہیں، اگر وہ رکھتی ہے تو وہ خون اس روئی کے اندر داخل نہیں ہوتا یا اس پیڈ کے اندر داخل نہیں ہوتا، بس باہر سے لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں استحاضہ قلیلہ. استحاضہ کثیرہ یا متوسطہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ استحاضے کا خون اس روئی کے ظاہر سے گزر کر اس کے اندر بھی چلا جاتا ہے، یعنی اتنا خون ہے کہ فقط اس کے اوپر نہیں لگتا بلکہ اس روئی کے اندر بھی چلا جاتا ہے، وہ جو پیڈ ہے اس کے اندر بھی گھس جاتا ہے. اسے کہتے ہیں متوسطہ یا کثیرہ. اور استحاضہ اکثر وہ یہ ہے کہ نہ فقط خون یہ کہ اس روئی کے اندر داخل ہوتا ہے بلکہ اسے کراس بھی ہو جاتا ہے، اسے گزر بھی جاتا ہے، تجاوز بھی کر جاتا ہے، نکل آتا ہے باہر. اسے کہتے ہیں استحاضہ اکثر، یا ایک تقسیم کے مطابق استحاضہ کثیرہ. یہ 3 قسمیں ہیں استحاضہ کی. اچھا، ان 3 قسموں کے مقصد کیا ہے ان کو تقسیم کرنے کا؟ کہتے ہیں کہ احکامات مختلف ہیں. اگر استحاضہ قلیلہ ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے اور اس روئی کو تبدیل کرے، یا اگر اسی کو دھویا جا سکتا ہے، نجاست سے پاک کیا جا سکتا ہے تو اس کو دھوئے، پاک کرے. اس کے بعد پھر دوبارہ وہ روئی یا پیڈ وہاں پر لگائے اور ہر نماز کے لیے جدا گانا وضو کرے. یہ وظیفہ ہے استحاضہ قلیلہ والی خاتون کا. اور اگر استحاضہ کثیرہ ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اسے وضو بھی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہر نماز کے لیے اسے اس قطن کو، روئی کو تبدیل بھی کرنا ہے، اس مقام کو دھونا ہے اور روئی کو تبدیل کرنا ہے. قلیلہ والے سارے احکام ہیں، لیکن اضافہ یہ ہے کہ ہر روز اس کو ایک غسل کرنا پڑے گا، اور مشہور یہ ہے کہ وہ غسل نماز فجر سے پہلے کرے. پھر اس کے بعد بقایا پورے دن کے اندر وہ استحاضہ قلیلہ والے وظائف کو انجام دے گی، یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اس قطن کو اور اس روئی کو تبدیل کرے گی، پھر نماز پڑھے گی. کہ پس متوسطہ میں یہ ہے کہ اس نے قلیلہ والے احکامات کو، وظائف کو، ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے، اس کے ساتھ ہر روز ایک غسل کرنا ہے. اچھا، آخری قسم جو استحاضہ اکثر ہے یا کثیرہ ہے، اس کے لیے یہ سارے احکامات تو ہیں. ہر نماز کے لیے ضروری ہے کہ اسے قطن کو تبدیل کرنا ہوگا، اس روئی کو تبدیل کرنا ہوگا، اور 3 مرتبہ غسل کرنا ہے ہر روز 3 مرتبہ غسل کرنا ہے. ایک غسل نماز فجر سے پہلے، دوسرا غسل ظہرین سے پہلے غسل کرے، پھر ظہر و عصر کی نماز پڑھے. تیسرا غسل عشاءین سے پہلے غسل کرے، پھر مغرب و عشاء کو پڑھے. یہ اس کا وظیفہ ہے.
بعض حضرات کہتے ہیں اس مستحاضہ کثیرہ کے لیے جو اکثر ہے اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وہی غسل کافی ہے. غسل کرے نماز فجر کو پڑھے، غسل کرے ظہرین کو پڑھے، غسل کرے اور عشاءین کو پڑھے. البتہ ساتھ اس کے اس کو قطن اور وہ روئی تبدیل کرنی ہوگی. یہ تقریباً استعاذہ کے احکامات ہیں. کہ عبارت کو دیکھیں پھر دلائل کو دیکھتے ہیں. الاستحاضۃ و بعض احکامها، استحاضہ اور اس کے بعض احکام. الاستحاضۃ دم، استحاضہ خون ہے کہ یخرج فی غیر وقت العادت الشہریۃ والولادہ، عادت شہریہ جو ماہانہ عادت ہے اور جو ولادت کے وقت خون آتا ہے اس کے علاوہ جو خون خاتون سے نکلتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں. ولیس من جرح ولا بکارہ، یہ زخم کا خون بھی نہیں ہوتا اور بکارت کے زائل ہونے کا خون بھی نہیں ہوتا. وَيَكُونُ فِي الْغَالِبِ أَصْفَرَ بَارِدًا رَقِيقًا، غالباً یہ خون پیلا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے. رقیقاً، رقیق ہوتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا، پتلا سا ہوتا ہے. لا حرکت فیہ، سوزش نہیں ہوتی اس میں. عکس دم الحیض، خون حیض کے بالکل برعکس. ولا حد لقلیلہ ولا لکثیرہ، استعاذہ کے قلیل اور کثیر کی کوئی مدت نہیں ہے. حیض میں ہم نے کہا تھا کہ کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، لیکن یہاں پر نہ قلیل اور کثیر کی کوئی مدت نہیں ہے. ولا یلزم فصل اقل الطہر بین افرادہ، استعاذہ کے افراد کے درمیان اقل طہر کا فاصلہ لازمی نہیں ہے. اقل طہر یعنی 10 دن، جیسا کہ حیض میں 2 حیضوں کے درمیان اقل طور کا فاصلہ ضروری ہے، کم از کم 10 دن فاصلہ ہو. لیکن استعاذہ کے افراد کے درمیان اقل طور کا فاصلہ ضروری ہے. پہلے مرتبہ ممکن ہے استعاذہ کا خون دیکھے، پہلے دن 1 گھنٹے تک چلے پھر بند ہو جائے، پھر 7ویں دن پھر استعاذہ کا خون آئے، ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. وَدَمُ الْإِسْتِعَاذَةِ عَلَىٰ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ، استعاذہ کے خون 3 قسموں پر ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم قلیلن، استعاذہ قلیلہ کہ لا یغمس القطنۃ، یہ خون اس روئی میں جو اس جگہ پر رکھی گئی اس کے اندر داخل نہیں ہوتا. وکثیرن، یا متوسطہ بھی کہتے ہیں اس کو، یغمسها ولا یسیل، اس قطنہ اور روئی کے اندر تو داخل ہو جاتا ہے لیکن اس سے باہر نہیں نکلتا، تجاوز نہیں کرتا. وَأَكْثَرَ، اور تیسری قسم استعاذہ اکثر ہے، وہ کیا ہے؟ یغمسها ویسیل، اس قطنہ اور روئی کے اندر داخل ہو کر ویسیل، اور اسے گزر بھی جاتا ہے. والمشہور، مشہور یہ کہ ان حکم الاول، جو استعاذہ قلیلہ ہے اس کا حکم کیا ہے؟ وجوب الوضوء لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو واجب ہے. مع تبدیل القطنۃ او غسلها، ساتھ اس کے کہ اس روئی کو، اس پیڑ کو تبدیل کرے، اور غسلها، اگر دھونے کے قابل ہے تو اسے دھوئے. وحکم الثانی، حکم الاول پر عطف ہے، اور دوسرے کا حکم یعنی کثیر کا حکم کیا ہے؟ مضافن الی ما ذکر، جو احکامات، جو ذمہ داریاں قلیل کی بیان کی گئی وہ تو ہیں ہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ الاغتسال مرتن واحدتن، ایک مرتبہ غسل بھی کرنا ہے. والمعروف کونہ قبل صلاۃ الصبح، اور معروف یہ کہ یہ غسل نماز صبح سے پہلے ہونا چاہیے. وحکم الثالث، اکثر کا حکم کیا ہے؟ مضافن الی ما ذکر، جو اوپر بیان کیے گئے ان احکامات کے ساتھ ساتھ الاغتسال 3 مرات، 3 مرتبہ غسل کرنا ہے. لصلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے لیے. والظہرین والعشاءین، دوسرا ظہرین کے لیے، تیسرا عشاءین کے لیے. وقیل بعدم وجوب الوضوء فی القسم المذکور، بعض نے کہا ہے کہ استعاذہ اکثر میں وضو واجب نہیں ہے. قطن کو اور اس روئی کو تبدیل کرے گی ہر نماز کے، یعنی ہر نماز سے مراد
فجر سے پہلے ایک غسل، ظہرین سے پہلے ایک غسل، اور عشاءین سے پہلے ایک غسل، باقی وضو ضروری نہیں ہے۔ والمستند فی ذلک، اس کے دلائل کیا ہے؟ اچھا، دم استحاضہ کی جو ہم نے تعریف کی، اما تحدید و دم الاستحاضۃ بما ذکر، استحاضے کی تحدید اور تعریف ان امور سے جو ہم نے ذکر کیے کہ بھئی یہ خون ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، کیوں؟ فَهُوَ مِنَ الْأُمُورِ الْوَاضِحَةِ الْوِجْدَانِيَّةِ، یہ ان امور میں سے کہ جو واضح ہے اور وجدانی ہے، یعنی جن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، ہر خاتون دیکھتی ہے اسے۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الصِّفَاتِ، اس کی صفتیں وہی ہیں جو ہم نے ذکر کی کہ غالباً اصفر ہوتا ہے، بارد ہوتا ہے، رقیق ہوتا ہے، لا حرکت فیہ، یہ والی صفات ہیں اس کی۔ فَلِصَحِیحَةِ حفظ ابن بختری التي تقدمت الاشارۃ لها فی الحیض، کہ وہی روایت صحیح حفظ ابن بختری کے جس کے بارے میں ہم نے حیض کے باب میں ذکر کیا، حیض کے باب میں اس کو ذکر کیا تھا نا، وہی روایت ہے، اس میں یہ مطالب آئے ہیں، وغیرہ، اور اس صحیح حفظ ابن بختری کے علاوہ اور روایتیں بھی۔ اچھا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیوں؟ وَأَمَّا أَنَّهُ لَا حَدَّ لِقَلِيلِهِ وَلَا لِكَثِيرِهِ، استعاذہ کی کوئی حد نہیں ہے قلیل اور کثرت کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں فَلِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ، اخبار مطلق ہیں استعاذہ کے بارے میں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ 3 دن ہے کم از کم، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، نہ، مطلق اخبار ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 20 دن بھی ہو سکتا ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ وَأَمَّا عَدَمُ اعتبار فصل اقل الطہر بین افرادہ فَلِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ أَيْضًا، اگر 2 استحاضوں کے درمیان اقل طہر ضروری نہیں ہے، کیوں؟ حیض میں تو آپ کہتے ہیں 2 حیضوں کے درمیان اقل طہر کم از کم 10 دن فاصلہ ہونا چاہیے، یہاں پر کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل بھی اخبار اور روایات کا اطلاق ہے، انہوں نے مطلقاً کہا ہے، لہذا اقل طور کی یہاں پر بھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا انقسامُهَا إِلَى الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، استعاذہ کے یہ 3 قسمیں جو آپ نے بیان کی، ان کی دلیل کیا ہے؟ فَلِصَحِیحَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے دلیل یہ صحیح معاویہ ابن عمار ہے جو امام صادق علیہ السلام سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ المستحاضۃ تنظر ایامہا، مستحاضہ اپنے ایام کی طرف نگاہ کرے گی، کہ مفصل روایت ہے یہاں تک کہ وَإِن كَانَ الدَّمُ لَا يَثْقُبُ الْقُرْصَفَ تَوَضَّأَتْ وَدَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَصَلَّتْ كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ، کہ پہلی قسم یہ ہے کہ اگر خون لا یثقب، ثقب یعنی وہ سوراخ کرنا، اگر وہ دم اور خون سوراخ نہ کرے یا داخل نہ ہو، کرسف یعنی وہ روئی جو وہاں پہ رکھی ہے، اس روئی کے اندر، تو توضأت، وہ وضو کرے گی، ودخلت المسجد، مسجد میں داخل ہو سکتی ہے، وصلت کل صلاۃ بوضوء، اور ہر نماز وضو کے ساتھ پڑھے گی، کہ یہ وہ استعاذہ کلیلہ ہو جائے گا۔ بے ضمیمت صحیحت زرارہ، اس کے ساتھ صحیح زرارہ کو ضمیمہ کریں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن جَازَ الدَّمُ، اگر وہ دم کراس کرے، القرصف، اس روئی سے، کہ یہ وہی آخری قسم ہے اکثر، اگر خون کراس کرے، نکل جائے اس روئی سے، تو تعصبت اصل میں کہتے ہیں کہ زخم پر جو آپ پٹی باندھتے ہیں، تعصبت اصل میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس روئی پر کپڑا ڈالے تاکہ خون باہر نہ گرے، اسے کہتے ہیں۔ مثلا روئی اس نے رکھی، لیکن کیونکہ استعاذہ اکثر روئی سے خون کراس کر رہا ہے تو اس کے اوپر کپڑا باندھے، اسے کہتے ہیں تعصبت، اس روئی کے اوپر کپڑا باندھے گی۔
واغتسلت اور غسل کرے گی، ثم صلت الغداۃ بغسل، صبح کی نماز غسل سے پڑھے گی، والظہر والعصر بغسل، ظہرین کی نماز غسل سے پڑھے گی، والمغرب والعشاء بغسل، مغربین کی نماز غسل سے پڑھے گی، کہ یہ وہی آخری قسم ہے استعاذہ اکثر۔ وَإِن لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْقُرْصَ فَصَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، کہ یہ وہ درمیانی قسم ہے، متوسط یا کثیر۔ اگر خون اس قرصف اور روئی سے باہر نہ نکلے تو صلت بغسل واحد، ایک ہی غسل سے نماز پڑھے گی۔ یہ تینوں قسمیں دیکھیں ان روایات میں آئی ہیں۔ وَأَمَّا وُجُوبُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ الْقَلِيلَةِ، خوب بھائی مستحاضہ کلیلہ کے لیے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، دلیل فَلِصَحِيَّةِ مُعَاوِيَةَ الْمُتَقَدِّمَةِ، ابھی جو صحیح معاویہ پڑھی کہ وَصَلَّتْ كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ، یہ دلیل ہے۔ اچھا آپ نے کہا مستحاضہ کلیلہ ہر نماز کے لیے وضو کرے اور اس قطن اور روئی کو تبدیل کرے یا دھوئے، اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ وَأَمَّا لُزُومُ تَبْدِيلِهَا الْقُطْنَةَ أَوْ غَسْلِهَا، یہ جو ہم نے کہا کہ وہ مستحاضہ اس روئی کو تبدیل کرے گی یا اسے دھوئے گی، فَيُمْكِنْ اسْتِفَادَتُهُ مِمَّا وَرَدَ فِي الْمُتَوَسِّطَةِ فِي مُوَثَّقَةِ عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ، تو اس کا استفادہ اس روایت سے کیا جا سکتا ہے جو مستحاضہ متوسطہ میں وارد ہوئی ہے، وہ موثقہ عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ ہے، کہ وہ روایت کرتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن المستحاضہ، یہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے مستحاضہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْقُرْصَفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ قُرْصَفًا آخَرَ، اگر وہ خون خود روئی میں ظاہر ہوا ہے، اس میں داخل ہوا ہے تو اس کو غسل کرنا پڑے گا اور دوسرا یعنی دوسرا قرصف یا دوسری کوتن دوسرا پیڈ رکھنا پڑے گا۔ اچھا یہ تو کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو بات جو روایت آئی ہے یہ تو آئی ہے متوسطہ کے بارے میں اور تبدیل کرنے کی بات ہے، خوب آپ کلیلہ میں اس کو کیسے کہہ رہے ہیں اور دھونے کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ دو باتیں، ایک تو کلیلہ سے آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ بے ضمیمت عدم الفاصل، کہ یہاں پر تفصیل نہیں ہے، جو بندہ بھی کہتا ہے کہ اس نے اس قطن اور روئی کو تبدیل کرنا ہے وہ دونوں میں کہتا ہے، کلیلہ اور متوسطہ دونوں میں، اور اسی طریقے سے وہ انسان جو کہتا ہے کہ آپ اس کو دھو کر دوبارہ رکھے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا اس عدم فصل کو ضمیمہ کریں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ مستحاضہ کلیلہ میں بھی یہی حکم ہے، متوسطہ میں بھی یہی حکم ہے۔ او استفادتہ مما ورد فی منع حمل النجس فی الصلاۃ خصوصاً احد الدماء الثلاثہ۔ اچھا یا آپ کلیلہ میں استفادہ اس سے کریں، کیسے کہ آپ کہیں تفصیل نہیں ہے، جو بندہ بھی کہتا ہے اس روئی کو تبدیل کرنا ہے وہ تفصیل نہیں دیتا کہ متوسطہ میں کرے کلیلہ میں نہ کرے، اس عدم الفصل کو آپ دلیل بنائیں، یا آپ یہ کہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ بھائی نماز کے اندر آپ نجاست کو حمل نہیں کر سکتے، روایات میں وارد ہوا ہے نماز کے اندر کوئی نجس چیز آپ اٹھا نہیں سکتے، خصوصاً اگر وہ دماء ثلاثہ میں سے کوئی ایک خون ہو، حیض ہو، نفاس ہو یا استحاضہ ہو۔ اب دماء ثلاثہ میں سے اگر کوئی ایک خون ہے تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، لہذا وہ قطن جو نجس ہو چکی ہے اس کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور استفادتہ یعنی یمکن استفادتہ، آپ اس کا استفادہ کر سکتے ہیں کس سے؟ مما ان روایات سے کہ ورد جو وارد ہوئی ہے فی منع حمل النجس فی الصلاۃ، آپ نماز میں نجاست کو حمل
نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے. خصوصاً عہد الدماء الثلاثہ، خصوصیت سے، وجہ خصوصیت یہ ہے کہ ان کی نجاست اور زیادہ گاڑی ہے، تینوں خونوں میں سے کوئی ایک خون. ثم ان تبدیل، اگر روایات میں تو یہ آیا ہے کہ روئی کو آپ تبدیل کریں. آپ نے کہا کہ تبدیل کریں یا اسی کو پاک کریں. خود پاک کرنے کی بات آپ کیسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو امام علیہ السلام نے کہا ہے نا روئی کو تبدیل کرے، اس روئی کا تبدیل کرنا بلحاظ حکم خود موضوعیت نہیں رکھتا، یعنی اس بات کو اہمیت نہیں ہے کہ وہ حتماً تبدیل ہو، بلکہ تبدیل کرنا یہ طریق ہے، اشارہ ہے اس نقطے کی طرف کہ وہ نجس نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں دو لحاظ ہوتے ہیں، ایک لحاظ موضوعیت اور ایک لحاظ طریقیت. لحاظ موضوعیت کا مقصد یہ ہے کہ یہی چیز ہو، اسی چیز کو مد نظر رکھا ہے. لحاظ طریقیت میں یہ نہیں ہے کہ یہی چیز ہو، بلکہ وہاں پر جنبہ کاشفیت کو، علمیت کو، واقع نمائی کو مد نظر رکھا جاتا ہے. وہ جو پیڑ ہے اس کا تبدیل ہونا موضوعیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ کاشف ہے، اشارہ ہے اس نقطے کی طرف کہ اس کو پاک ہونا چاہیے، نجس چیز ساتھ میں نہیں ہونی چاہیے. خوب جب نجس چیز ساتھ میں نہیں ہونی چاہیے تو اس کے دو طریقے، یا اسی پیڑ کو تبدیل کریں یا اس کو آپ دھوئیں، پاک کریں. یہ نقطہ ہے. ثم ان تبدیل حیث لوحظ بنحو الطریقیہ، آگا یہ تبدیل کرنا یہاں پر ملحوظ ہے، اس کا لحاظ کیا گیا ہے طریقیت والا، نہ کہ موضوعیت والا. خود تبدیل کرنا موضوعیت نہیں ہے، بلکہ اس کا نجس چیز کو ہٹانا موضوعیت ہے. خود جب طریقیت ہے بنحو الطریقیت لحصول الطہارہ، اس بات کی طرف اشارہ ہے، طریق ہے، راستہ ہے کہ بھئی طہارت حاصل ہو. فیقوم غسلها مقامہ، تو تبدیل کی جگہ پر اس کا پاک کرنا بھی قائم مقام ہو جاتا ہے. مقصد تو یہ ہے نا کہ نجس نہ ہو، پاک ہو. اب پاک ہو یا اس کو تبدیل کر دے، اب دوسری لے کر آئے یا اسی کو پاک کرے، فرق نہیں پڑتا. وَأَمَّا وُجُوبُ الْغُسْلِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ عَلَى الْمُتَوَسِّطَةِ وَالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلِمُوَسَّقَةِ سَمَاعًا. استعانہ متوسطہ یا عبارت میں جو تھا کثیرہ، درمیانی جو ہے، اس کے لیے کہا تھا صبح کی نماز سے پہلے ایک غسل اور ہر نماز کے لیے وضو. اس کے لیے دلیل فرماتے موثقہ سماعہ. المستحاضۃ اذا ثقب الدم القرصف اغتسلت لكل صلاتین وللفجر غسلا. اگر مستحاضہ ایسی ہے کہ خون اس قرصف میں سوراخ کر لیتا ہے، گزر جاتا ہے، درست، تو اغتسلت لکل صلاتین، ہر دو نمازوں کے لیے ایک غسل، وللفجر غسلا، اور فجر کے لیے بھی غسل، کہ یہ وہی مستحاضہ اکثر کا حکم ہے. ہاں متوسطہ کا بھی آ رہا ہے. وَإِن لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْقُرْصَفَ، لیکن اگر خون اس قطن اور اس روئی سے کراس نہیں کرتا، فَعَلَيْهَ الْغُسْلُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً، تو اس پر واجب ہے کہ ہر روز ایک غسل کرے، والوضوء، اور اس پر واجب ہے کہ وضو کرے، لِكُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے لیے. فَإِنَّ الْغُسْلَ حَيْثُ لَا يُحْتَمَلْ وُجُوبُهُ نَفْسِيًّا بَلْ لِلصَّلَاةِ فَمِنَ الْمُنَاسِبِ كَوْنُهُ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فِي الْيَوْمِ. اچھا غسل سے کیا مراد ہے؟ کہ غسل ایک واجب نفسی ہے یا نہ نماز کے لیے غسل کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر غسل بذات خود تو موضوعیت نہیں رکھتا، واجب نفسی تھوڑی ہے. فرض کریں ایک خاتون نماز نہیں پڑھتی، اگر نماز نہیں پڑھتی تو آیا پھر بھی اس پر ایک غسل واجب ہے جدا گانا، جیسے نماز واجب ہے ایسے غسل واجب ہے کہ واجب نفسی ہو جائے؟ نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ غسل نماز کے لیے ہے. اچھا
جب غسل نماز کے لیے تو بہتر ہے کہ پہلی نماز دن کا جب سے آغاز ہوتا ہے یعنی فجر، وہاں سے لے کر اس خاتون کو غسل کرنا چاہیے، پہلی نماز ہی غسل سے ہو۔ فَإِنَّ الْغُسْلَ حَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ وُجُوبُهُ نَفْسِيًّا، غسل کے اس میں یہ احتمال نہیں ہے کہ یہ وجوب نفسی ہو۔ وجوب نفسی ہو یعنی کیا؟ وجوب نفسی ہو یعنی بذات خود ایک واجب ہو، نماز سے ہٹ کر، نماز کے لیے نا بذات خود واجب ہو، اسے کہا جائے گا واجب نفسی۔ لیکن یہ احتمال تو نہیں ہے غسل کے لیے کہ یہ واجب نفسی ہو، بل الصلاۃ وجوب غیری ہے، نماز کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں ایک لحاظ سے واجب کی دو قسمیں، یا واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے۔ واجب نفسی یعنی جو بذات خود واجب ہے، واجب غیری یعنی جو دوسرے واجب کی وجہ سے واجب ہو۔ مثلا نماز واجب نفسی ہے، بذات خود واجب ہے، لیکن وضو واجب غیری ہے، نماز کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر غسل واجب نفسی نہیں ہے، واجب غیری ہے، نماز کی وجہ سے واجب ہے۔ فمن المناسب، جب یہ واجب غیری ہے نفسی نہیں ہے تو مناسب یہ ہے کہ کونہ قبل صلاۃ الصبح، صبح کی نماز سے پہلے ہو، التی ہی اول صلاۃ فی الیوم، نماز صبح کے جو دن کی پہلی نماز ہے۔ وَأَمَّا وُجُوبُ أَغْسَالٍ ثَلَاثَةٍ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ الْكَثِيرَةِ، وہ جو مستحاضہ کثیرہ اور اکثر ہے، کہ دیکھ رہے ہیں عبارت میں تھوڑا سا دلائل میں انہوں نے کہا ہے استحاضہ قلیلہ کثیرہ، بے بخشی دلائل میں کہا استحاضہ قلیلہ متوسطہ اور کثیرہ، احکام کو بیان کرتے وقت کہا تھا قلیلہ کثیرہ اکثر، تو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، مقصد واضح ہے۔ مستحاضہ کثیرہ یعنی وہی جو عبارت میں ہم نے مسائل میں کہا تھا اکثر والی، اس پر 3 غسل واجب ہے، فل موثقۃ سماع المتقدمہ، ابھی تو ہم نے موثقہ میں پڑھا کہ 3 غسل ہیں اس پر، وغیرہ اور اس کے علاوہ بھی۔ وَهِيَ تَدُلُّ بِوُضُوحٍ عَلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَيْهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ، دیکھیں اس مستحاضہ کثیرہ کے بارے میں امام نے فقط یہ کہا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، یعنی 2 نمازوں کے لیے، ظہرین کے لیے ایک، عشاءین کے لیے ایک اور فجر کے لیے ایک، لیکن وضو کا امام نے نہیں کہا۔ وَهِيَ تَدُلُّ بِوُضُوءٍ عَلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَيْهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے لیے وضو کو واجب نہیں قرار دیا، فجر کے لیے ایک غسل، ظہرین کے لیے ایک غسل اور عشاءین کے لیے ایک غسل، وضو کی بات نہیں ہے۔ اچھا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بابا امام نے صراحتاً تو نہیں لکھا کہ وضو نہیں کرے گی، اس کو ذکر نہیں کیا، وہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو، اس اعتبار سے اجمال پایا جاتا ہے، شاید واجب ہو شاید واجب نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں براءت کو جاری کریں گے۔ اصل براءت کس کام آئے گی؟ کس لیے ہم نے علم اصول میں 2 3 4 سال اصل براءت کے بارے میں بحث کی ہے، وہی کام آئے گی۔ اگر شک ہو رہا ہے وضو واجب ہے یا واجب نہیں ہے تو اصل براءت کہتی ہے کہ نہ واجب نہیں ہے۔ ولا اقل من اجمال ہے، اگر آپ اس کو صریح طریقے سے نہ بھی مانیں، ہم تو کہتے ہیں کہ دلالت کرتی ہے کہ وضو واجب نہیں ہے، اگر آپ کہیں کہ نہ صراحت نہیں ہے تو پھر بھی اجمال ہے۔ اچھا اجمال ہے تو کیا؟ وذالک کافٍ لجریان البراءۃ، یہ اجمال کافی ہے کہ آپ یہاں پر اصل براءت کو جاری کریں۔ ان قلتا، کوئی بندہ آتا ہے بابا اصول آپ نے پڑھا ہے تو ہم نے بھی پڑھا ہے، جب متوسطہ میں امام وضو کو واجب کر دے رہے ہیں، قلیلہ میں وضو کو واجب قرار دے رہے ہیں، تو جو کثیرہ ہے اس میں تو بطریق اولا واجب ہونا چاہیے۔ مفہوم اولویت کس کام آئے گا؟ جب جو ضعیف فرد ہے ان میں وضو واجب ہے تو جو قوی ہے اس میں بطریق اولا واجب ہونا چاہیے، قانون اولویت کب کام آئے گا؟ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وُجُوبَ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ فِي الْمُتَوَسِّطَةِ يَدُلُّ بِالْأَوْلَوِيَّةِ عَلَيْهِ فِي الْكَثِيرَةِ، آغا جو وضو کا وجوب ہے ہر صلاۃ متوسطہ میں، ہر صلاۃ میں متوسطہ کے لیے،
تو یہ دلالت کرتا ہے قانون اولویت اور مفہوم اولویت کے طریقے سے کہ کثیرہ میں بھی وضو واجب ہوگا. جواب: نہ بابا، یہاں پر آپ اولویت سے استفادہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کثیرہ میں ہم کہتے ہیں کہ 3 غسل ہیں، ہر غسل کے بعد نماز پڑھی جا رہی ہے. تو یہاں پر ہو سکتا ہے لقائل ان یقول، کیونکہ کثیرہ میں غسل ہے، یہ غسل قائم مقام وضو ہو جاتا ہے، اولویت ممنوع ہے. قلنا الاولویت ممنوعۃ لاحتمال قیام تکرر الغسل مقام الوضو، کیونکہ احتمال ہے کہ غسل نے وضو کی جگہ لے لی ہو. واما لزوم و تبدیل القطنۃ او تطہیرها فلما دل على ذلك في المتوسطۃ بعد ضم الاولویہ. اگر اولویت سے استفادہ کرنا ہی ہے تو اس مسئلے میں کرے. سوال آپ نے کہا کہ اکثر میں بھی اس نے وہ روئی تبدیل کرنی ہے، امام نے تو نہیں کہا. اکثر کے لیے تو روایت نہیں ہے، کہاں سے لے رہے ہیں؟ جواب: جب کا متوسطہ میں روئی تبدیل کرنی ہے تو کثیرہ میں جب خون اس روئی سے کراس کر کے جاتا ہے تو بطریق اولا یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ اس کو تبدیل کرے. صحیح اولویت اس جگہ پر ہے. وَأَمَّا لُزُومُ تَبْدِيلِ الْقُطْنَ أَوْ تَطْهِيرِهَا، اس پیڑ کو یا روئی کو تبدیل کرے یا پاک کرے، کثیرہ میں روایت تو نہیں ہے، کہتے ہیں یہاں پر اولویت ہے. فَلِمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُتَوَسِّطَةِ، خوب روایت دلالت کرتی ہے کہ متوسطہ میں یہ دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے. بعد ضم الاولویہ، خوب اولویت کو اس کے ساتھ ضمیمہ کرے. جب متوسطہ میں ہے تو کثیرہ میں بطریقے اولا ہوگا. کہ الحمدللہ اس طریقے سے استعادہ متوسطہ کے احکامات تمام ہوئے. وصلی اللہ علی محمد